بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضا ہیراوائس میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ایک گاؤں میں چیتا آتا کمزوروں کی جھونپڑیوں سے ان کے کسی نہ کسی معصوم بچے کو اٹھا کر لے جاتا۔ اس گاؤں کے سارے طاقتور مل کر کمزوروں کی مالی مدد بھی کرتے اور دوسروں میں بھی مدد کا جذبہ پیدا کرنے کا بہانہ بنا بنا کر اپنی مدد کی تشہیر دور دور تک کرتے بھی رہتے۔ عبادت گاہوں میں اجتماعی توبہ کا انتظام بھی کروایا جاتا۔ جب بھی کسی طاقتور سے پوچھا جاتا کہ چیتے کو پکڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی تو وہ کہتا، جناب کوشش تو بہت کرتے ہیں، رات میں گاؤں کے چاروں طرف پہرا بھی بٹھاتے ہیں، مگر شاید یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، گناہ بہت بڑھ گئے ہیں، دعا کریں کہ مالک کائنات ہم پر رحم فرمائے۔ کمزوروں کو سکھایا جاتا کہ جب سب مل کر اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور دعا کرو کہ چیتا مر جائے یا وہ ہماری بستی سے ہی کہیں دور چلا جائے۔ سب دعائیں کرتے رہتے مگر کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ چیتے کے منہ کو بچوں کے خون کی صورت ایک آسان شکار کرنے کا چسکا لگ چکا تھا۔ پھر ایک دن مالک کائنات کے حکم سے اس کمزور انسان کا بچہ چیتا اٹھا کر لے گیا جس سے مالک کائنات نے دعا کرنے کا سلیقہ سکھا دیا تھا۔ اس انسان نے ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور کہا، اے وہ ذات جس نے سب کچھ تخلیق کیا اور تنہا تخلیق کیا اور جس کا کوئی شریک نہیں، تو نے چیتے کو پیدا کیا ہے، اسے درندہ بنایا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، وہ تو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے شکار کرے گا اور جہاں اسے شکار آسانی سے مل جائے وہ اس سے شکار کرنے کہیں اور کیوں جائے گا۔ اے مالک کائنات، اگر تو چاہے تو وہ چیتا دوبارہ کبھی یہاں نہیں آئے گا، مگر میں جانتا ہوں کہ تو نے یہ دنیا امتحان کی جگہ بنائی ہے اور تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرے طاقتور بندے تیرے کمزور بندوں کی تکلیف میں کتنا درد محسوس کرتے ہیں۔ اے مالک کائنات، میں تجھ سے چیتے کے مرنے کی دعا نہیں کرتا، کیونکہ اگر تو چاہتا تو ایسے کسی چیتے کو پیدا ہی نہ کرتا۔ میں تجھ سے صرف اتنا مانگتا ہوں کہ تو نے جس کو یہ طاقت اور دولت دے رکھی ہے کہ وہ اس چیتے کو پکڑ کر مار دیں، تو اسی چیتے کے ہاتھوں ویسے ہی ان میں سے کسی کا بچہ بھی شکار کروا دے جیسے تو نے میرا بچہ شکار کروایا ہے۔ اگلی صبح گاؤں میں ہنگامہ بپا تھا کہ گاؤں کے سب سے طاقتور کے گھر کے صحن سے چیتا اس کا بچہ اٹھا کر لے گیا ہے۔ آس پاس کے 7 گاؤں کے طاقتور اپنی گاڑیوں، شکاری کتوں اور اسلحہ سے لیس لوگوں کے ساتھ چیتے کی تلاش میں نکل پڑے۔ سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ اب اس چیتے کی ہمت بہت بڑھ گئی ہے، یہ کمزور جھونپڑیوں کو چھوڑ کر اونچی حویلیوں کی دیواریں پھلانگنے لگا ہے۔ درجنوں شکاری کتے نے کچھ ہی دیر میں چیتا ڈھونڈ نکالا، اسے مار دیا گیا۔ اس کی لاش کو گاؤں کے بیچوں بیچ لٹکا کر گولیاں برسائی گئیں۔ کہتے ہیں کہ اس گاؤں سے دوبارہ پھر کبھی کسی کمزور کا بچہ کسی چیتے کا شکار نہیں بنا۔ آج کتنے سال گزر چکے ہیں، اسی گاؤں کے داخلی دروازے پر اس طاقتور گاؤں والے کے چیتے کا شکار ہونے والے بچے کے نام کی ایک بہت بڑی پتھر کی یادگار بنائی گئی ہے، جس پر لکھا گیا ہے کہ جان باز شہید جس کے خون کی برکت سے رب العالمین نے گاؤں والوں کو ایک خونی درندے سے نجات دی۔ دور دور کے گاؤں سے لوگ اس طاقتور کے بچے کی ماں سے اپنی مشکلوں کے لیے دعائیں کروانے آتے ہیں، کیونکہ سب کا ماننا یہ ہے کہ گاؤں سے بچے تو بڑے گناہ گاروں کے بھی اٹھائے گئے، مگر آخرکار دعا ایک نیک دل ممتا کی مورت کی ہی قبول ہوئی اور سب کو اس عذاب سے نجات مل گئی۔ یہاں آئیے اس کمزور گناہ گار انسان سے دعا کرنے کا سلیقہ سیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ کاش ایسے ہی نیک دلوں
اور طاقتوروں کا سب کچھ بھی یہ پانی برباد کر دے کہ جو اس ملک میں ڈیم بنانے یا بنوانے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی ان طاقتوروں کی طرح اس دن تک صرف گناہ گار غریبوں میں صرف دیگیں راشن اور کپڑے بانٹتے رہیں گے جب تک کہ ان کا اپنا بچہ اس سیلاب میں نہیں بہہ جاتا۔ آئیے ہاتھ اٹھائیے ہم جن کو حرف دعا یاد نہیں۔ یا اللہ خاندان اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما، آمین یا ارحم الراحمین۔